السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے متعلق ہماری گفتگو الحمدللہ جاری ہے۔ آج انشاءاللہ اس کی اگلی ٹاپک حج کی تاریخ کے سلسلے میں جو ہے چند نکات سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو اسلامی تحریک کا مرکز بنایا تھا اور یہاں اپنے سب سے بڑے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا تھا تاکہ آپ کے بعد وہ اس تحریک کو جاری رکھیں۔ تحریک مشن کیا؟ انسانیت کو اللہ کی بندگی میں لے آئیں، آخرت کا تصور ان کے ذہنوں میں بٹھائیں۔ یہ اہم تھا، یہ بات پہنچانی تھی۔ اب اولاد ابراہیم میں بت پرستی کا رواج، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام توحید کی دعوت دے رہے، اسماعیل علیہ السلام توحید کی دعوت دے رہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں بت پرستی کا رواج کیسے ہوا۔ اللہ ہی بہتر جانتا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد کب تک اس دین پر قائم رہی جس پر ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ گئے تھے۔ بہرحال چند صدیوں میں یہ لوگ اپنے بزرگوں کی تعلیم اور ان کے طریقے سب بھول بھال گئے اور رفتہ رفتہ ان میں وہ سب گمراہیاں پیدا ہو گئی جو دوسری جاہل قوموں میں پھیلی ہوئی تھیں۔ اسی کعبے میں جسے ایک اللہ کی پرستش کے لیے دعوت اور تبلیغ کا مرکز بنایا گیا تھا، سینکڑوں بت رکھ دیے گئے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ 360 بت اس کے اندر تھے۔ جو ہدایت کا مرکز تھا، توحید کا مرکز تھا، وہاں پر کئی سالوں بعد جو ہے کیا کر دیے، ادھر بت رکھ دیے گئے۔ اور غضب یہ کہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی وہ لوگوں نے بت بنا ڈالا، جن کی ساری زندگی بتوں ہی کی پرستش مٹانے میں صرف ہوئی، انہی کے بت وہ لوگوں نے بنا ڈالا۔ کتنی بڑی جہالت اور کتنی بڑی بدقسمتی۔ ابراہیم علیہ السلام حنیف کی اولاد نے لات، منات، حبل، نصر، یغوث، عزا، اساف، نائلہ اور اللہ جانے کس کس نام کے بت بنائے اور ان کو پوجا۔ چاند، زہرہ، زحل اور معلوم نہیں کس کس ستاروں کو پوجا۔ جن بھوت پریت فرشتوں اور اپنے مردہ بزرگوں کی روحوں کو پوجا۔ جہالت کا زور یہاں تک بڑھا کہ جب گھر سے نکلتے اور اپنا خاندانی بت انہیں پوجنے کو نہ ملتا تو راستہ چلتے میں جو اچھا سا چکنا پتھر مل جاتا اسی کو پوج ڈالتے، اور پتھر بھی نہ ملتا تو مٹی کو پانی سے گوندھ کر ایک پنڈا سا بنا لیتے اور بکری کا دودھ چھڑکتے ہی وہ بے جان پنڈا ان کا خدا جو ہے بن جاتا۔ یہ وہ تصورات ان کے اندر آ گئے تھے۔ جس محنتگری اور پنڈتائی کے خلاف ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام نے عراق میں لڑائی کی تھی، وہ خود انہی کے گھر میں گھس آئی۔ کعبے کو انہوں نے ہر دوار یا بنارس بنا لیا، خود وہاں کے مہنت بن کر بیٹھ گئے۔ حج کو تیرتھ یاترا بنا کر اس گھر سے جو توحید کی تبلیغ کے لیے بنا تھا، بت پرستی کی تبلیغ کرنے لگے اور پجاریوں کے سارے ہتھ کنڈے اختیار کر کے انہوں نے عرب کے دور اور نزدیک سے آنے والے یاتریوں سے نظر چڑھاوے وصول کرنے شروع کر دیے۔ اس طرح وہ سارا کام برباد ہو گیا جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کر گئے تھے، اور جس مقصد کے لیے انہوں نے حج کا طریقہ جاری کیا تھا اس کی جگہ کچھ اور ہی کام ہونے لگے۔ یہ وہ تحریفات تھے جو لوگوں نے کیا۔ حج میں بگاڑ کی شکلیں، شعراء کے مقابلے۔ اس جاہلیت کے زمانے میں حج کی جو گت بنی اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ ایک میلہ تھا جو سال کے سال لگتا تھا۔ بڑے بڑے قبیلے اپنے اپنے جتھوں کے ساتھ یہاں آتے اور اپنے اپنے پڑاؤ الگ ڈالتے۔ ہر قبیلے کا شاعر یا بھاٹ
اپنے قبیلے والوں کی بہادری، ناموری، عزت، طاقت اور سخاوت کی تعریف میں زمین اور آسمان کے خلابے ملاتا اور ہر ایک ڈینگے مارنے میں دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتا، یہاں تک کہ دوسرے کی ہجو تک نوبت پہنچ جاتی، یعنی بے عزتی۔ جھوٹی سخاوت کے مظاہرے۔ پھر فیاضی کا مقابلہ ہوتا، ہر قبیلے کے سردار اپنی بڑائی جتانے کے لیے دیگیں چڑھاتے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اونٹ پر اونٹ کاٹتے چلے جاتے۔ اس فضول خرچی سے ان لوگوں کا مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اس میلے کے موقع پر ان کا نام سارے عرب میں اونچا ہو جائے اور یہ چرچے ہوں کہ فلاں صاحب نے اتنے اونٹ ذبح کیے اور فلاں صاحب نے اتنوں کو کھانا کھلایا۔ ان مجلسوں میں راگ، رنگ، شراب خوری، زنا اور ہر قسم کے فحش کاری خوب دھڑلے سے ہوتی تھی اور اللہ کا خیال مشکل ہی سے کسی کو آتا تھا۔ پھر برہنہ طواف۔ کعبے کے گرد طواف ہوتا تھا، مگر کس طرح؟ عورت مرد سب برہنہ ہو کر بغیر کپڑے پہن کر گھومتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اس حالت میں اللہ کے سامنے جائیں گے جس میں ہماری ماؤں نے ہمیں جنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مسجد میں عبادت ہوتی تھی، مگر کیسی؟ تالیاں پیٹی جاتیں، سیٹیاں بجائی جاتیں اور نرسنگے پھونکے جاتے، اللہ کا نام پکارا جاتا، مگر کس شان سے کہتے تھے؟ لبیک اللہم لا شریک لک الا شریک ہوا لک تملکہ و ممالک، یعنی میں حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ جو تیرا ہونے کی وجہ سے تیرا شریک ہے، تو اس کا بھی مالک ہے اور اس کی ملکیت کا بھی مالک۔ قربانی کا تصور۔ اللہ کے نام پر قربانیاں کرتے تھے، مگر کس بدتمیزی کے ساتھ۔ قربانی کا خون کعبے کی دیواروں سے لتھیڑا جاتا اور گوشت دروازے پر ڈالا جاتا، اس خیال سے کہ نعوذ باللہ یہ خون اور گوشت اللہ کو مطلوب ہے۔ حرام مہینوں کی بے حرمتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کے 4 مہینوں کو حرام ٹھہرایا تھا اور ہدایت کی تھی کہ ان مہینوں میں کسی قسم کی جنگ و جدل نہ ہو۔ یہ لوگ اس حرمت کا کسی حد تک خیال رکھتے تھے، مگر جب لڑنے کو جی چاہتا تو ڈٹائی کے ساتھ 1 سال حرام مہینے کو حلال کر لیتے اور دوسرے سال اس کا بدلہ کر دیتے تھے۔ پھر چند خود ساختہ پابندیاں بنا لی تھیں۔ پھر جو لوگ اپنے مذہب میں نیک نیت تھے، انہوں نے بھی جہالت کی وجہ سے عجیب طریقے ایجاد کر لیے تھے۔ کچھ لوگ بغیر زاد راہ لیے حج کو نکل کھڑے ہوتے اور مانگتے کھاتے چلے جاتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ نیکی کا کام تھا۔ کہتے تھے ہم متوکل ہیں، اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، پھر دنیا کا سامان کیوں لیں؟ عموماً حج کے سفر میں تجارت کرنے یا کمائی کے لیے محنت مشقت کرنے کو ناجائز سمجھا جاتا تھا۔ بہت سے لوگ حج میں کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے اور اسے بھی داخل عبادت سمجھتے تھے۔ بعض لوگ حج کو نکلتے تو بات چیت کرنا بند کر دیتے۔ اس کا نام حج مصمت یعنی گونگا حج تھا۔ اسی قسم کی اور غلط رسمیں بے شمار تھیں جن کا حال یہ بیان کر کے میں آپ کا وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ تو اس طریقے سے جہالت میں جو ہے دور جاہلیت میں ایسے حج ہوا کرتا تھا۔ دعائے خلیل علیہ السلام کی قبولیت۔ یہ حالت کم و بیش 2000 سال تک رہی۔ اس طویل مدت میں کوئی نبی عرب میں پیدا نہیں ہوا، نہ کسی نبی کی خاص تعلیم عرب کے لوگوں تک پہنچی۔ آخر کار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے پورا ہونے کا وقت آیا جو انہوں نے کعبے کی دیواریں اٹھاتے وقت اللہ سے مانگی تھی، یعنی پروردگار ان کے درمیان ایک پیغمبر خود انہی کی قوم میں سے بھیجیو جو انہیں تیری آیات سنائے اور کتاب اور دانائی کی تعلیم دے اور ان کی اخلاق درست کرے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے پھر ایک انسان کامل اٹھا جس کا نام
پاک محمد بن عبداللہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پنڈتوں اور مہنتوں کے خاندان میں آنکھ کھولی تھی، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس خاندان میں آنکھ کھولی جو صدیوں سے کعبے کے تیرتھ کا مہنت بنا ہوا تھا۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے خود اپنے خاندان کی محنتی پر ضرب لگائی، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر ضرب لگائی، اور میں ضرب ہی نہیں لگائی بلکہ ہمیشہ کے لیے اس کی جڑ کاٹ کر رکھ دی۔ پھر جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام باطل عقیدوں اور جھوٹے خداؤں کی خدائی مٹانے کے لیے جدوجہد کی تھی اور ایک اللہ کی بندگی پھیلانے کی کوشش کی تھی، بالکل وہی کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، اور پھر اسی اصلی اور بے لوث دین کو تازہ کر دیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ 21 سال کی مدت میں جب یہ سارا کام آپ مکمل کر چکے تو اللہ کے حکم سے آپ نے پھر اسی طرح کعبے کو تمام دنیا کے خدا پرستوں کا مرکز بنانے کا اعلان کیا، اور پھر وہی منادی کی کہ سب طرف سے حج کے لیے اس مرکز کی طرف آؤ۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو کوئی اس گھر تک آنے کی قدرت رکھتا ہو وہ حج کے لیے آئے، پھر جو کوئی کفر کرے یعنی قدرت کے باوجود نہ آئے تو اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ سنت ابراہیمی کا احیاء۔ اس طرح حج کا سر نو آغاز کرنے کے ساتھ ہی جاہلیت کی وہ ساری رسمیں بھی ایک قلم مٹا دی گئیں جو پچھلے 2000 سال میں رواج پا گئی تھی۔ بت پرستی کا خاتمہ۔ کعبے کے سارے بت توڑے گئے، اللہ کے سوا دوسروں کی جو پرستش وہاں ہو رہی تھی وہ قطعاً روک دی گئی، سب رسمیں مٹا دی گئیں، میلے ٹھیلے اور تماشے بند کر دیے گئے، اور حکم دیا گیا کہ اب جو طریقہ عبادت کا بتایا جا رہا ہے اسی طریقے سے یہاں اللہ کی عبادت کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قِبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ اللہ کو یاد کرو اس طرح جیسی تمہیں اللہ نے ہدایت کی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم گمراہ لوگ تھے۔ بیہودہ افعال کی ممانعت۔ تمام بیہودہ افعال کی سخت ممانعت کر دی گئی۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج میں نہ شہوانی افعال کیے جائیں، نہ فسق اور فجور ہو، نہ لڑائی جھگڑے ہوں، تمام چیزوں کو حرام قرار دیا گیا۔ شاعری کے دنگل بند۔ شاعری کے دنگل باپ دادا کے کارناموں پر فخر، بھٹائی اور ہجوگوئی کے مقابلے سب بند کر دیے گئے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، سورہ بقرہ آیت نمبر 20۔ پھر جب 200 آیت نمبر 200 پھر جب اپنے مناسک کے حج ادا کر چکو تو جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے تھے اب اللہ کو یاد کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یاد کرو۔ نمائشی فیاضی کا خاتمہ۔ فیاضی کے مقابلے جو محض دکھاوے اور ناموری کے لیے ہوتے تھے ان سب کا خاتمہ کر دیا گیا، اور اس کی جگہ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا طریقہ پھر زندہ کیا گیا کہ محض اللہ کے نام پر جانور ذبح کیے جائیں گے تاکہ خوشحال لوگوں کی قربانی سے غریب حاجیوں کو بھی کھانے کا موقع مل جائے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، سورہ اعراف آیت نمبر 31۔ کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو کہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ۔ ان جانوروں کو خالص اللہ کے لیے اسی کے نام پر قربان کرو، پھر جب ان کی پیٹھیں زمین پر ٹھہر جائیں یعنی جب جان پوری طرح نکل چکے اور حرکت باقی نہ رہے تو خود بھی ان میں سے کھاؤ اور کھانے کو بھی کھلاؤ اور حاجت مند سائل کو بھی دو۔ قربانی کا خون اور گوشت لتھیڑنا موقوف۔ قربانی کے خون کعبے کی دیواروں سے لتھیڑنا
اور گوشت لا کر ڈالنا موقوف کیا گیا اور ارشاد ہوا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ کو ان جانوروں کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے بلکہ تمہاری پرہیزگاری اور خدا ترسی جو ہے پہنچتی ہے۔ تو رمضان کا مقصد بھی وہ بتایا گیا، روزے جس کے لیے فرض کیے گئے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ بتایا گیا۔ اور یہاں پر بھی یہ جو قربانی نہ گوشت اور خون پہنچتا بلکہ یہ ہے کہ تقویٰ، خدا ترسی، پرہیزگاری، وہ جو ہے تمہارا پہنچتا ہے، تو اس کی اہمیت ہے تقویٰ۔ تقوی کی بڑی اہمیت ہے۔ ایون نکاح کی جو آیات ہیں اس کے اندر بھی تینوں آیات میں تقویٰ کے معنی بچنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا، برے کاموں کو چھوڑنا، برے کاموں سے بچنا، اچھے کاموں کو کرنا، بھلائی کام کرنا۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ ہم سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم نے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔